بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میرے پاس آج یہ کتاب موجود ہے جس میں باب لکھے ہوئے ہیں اور میں 8واں باب بیان کروں گا کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کے پڑھنے کے بیان میں، اور اس باب کا یہ نام ہے۔ اور اس کے بیان جو ہے نا سوال جواب میں ہے کہ ایک سوال ہوگا اور پھر اس کا جواب ہوگا، اور میں بیان کروں گا۔ پہلا سوال ہے جی کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جن کی جو ہے نا قضا واجب ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ نمازیں جو وقت کے اندر واجب ہو کر فوت ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، خواہ جان کر فوت ہوں یا بھول کر یا نیند سے تھوڑی ہوں یا بہت۔ اب آگے جو سوال ہے نا وہ کون سی نمازیں ہیں جن کی قضا واجب نہیں ہے۔ جواب وہ نمازیں مرتد اور مجنون کے ارتداد جو ہیں اور جنون کی حالت کی ہیں، اور اس بیمار اور بیہوش کی ہیں جس پر بیماری یا بیہوشی ایک دن رات سے زیادہ گزرے، ٹھیک ہے، اور حائضہ اور نفسہ کے ایام، حیض اور نفاس کی نمازیں، یہ نمازیں ہیں جن کی قضا جو ہے نہیں ہے۔ آگے جو سوال ہے جی قضا نماز کس وقت ادا کریں۔ نماز جو ہے نا نماز تمام عمر اس کی ادائیگی کا وقت ہے، جب چاہیں پڑھیں، سوائے اوقات مکروہ کے جب جو ہے نا وقت مکروہ ہے، مگر تاخیر بلا جو ہے نا درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی ایک لڑکا جو ہے رات کو سوتے وقت مطلب کہ نابالغ تھا، پھر وہ جب قبل فجر اٹھا تو اس کو جو ہے احتلام ہوا، اب لڑکے پر جو ہے نماز عشاء کی قضا واجب ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس لڑکے پر جو ہے نماز عشاء کی قضا جو ہے نا واجب ہے۔ اب ایک اور سوال ہے اسی طرح کا، وہ لڑکے کے لیے تھا، یہ لڑکی کے لیے۔ ایک لڑکی رات کو سوتے وقت نابالغ تھی، پھر جب وہ قبل فجر اٹھی تو حیض معلوم ہوا، اس کے لیے جو ہے نا کیا حکم ہے۔ جواب ہے اس لڑکی پر جو عشاء کی نماز کی قضا ہے نا وہ واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی اس کی کیا وجہ ہے کہ لڑکے پر عشاء کی نماز قضا واجب ہے اور لڑکی پر نہیں، حالانکہ نماز کے وقت میں بلوغ دونوں کو ثابت جو ہے نا ہے۔ اس کا جواب ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ احتلام جو ہے نا وجوب نماز کو مانا نہیں اور حیض اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال ہے جی ایک شخص کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اس شخص نے پہلے ظہر کی نماز جو ہے وقتیہ ادا کی، حالانکہ اس کو فجر کی جو ہے نا فاتحہ نماز یاد تھی، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اس کا جواب ہے جی اس شخص کی ظہر کی نماز نہیں ہوئی، اور اس لیے کہ اس نے ترتیب کو جو کہ ہمارے نزدیک واجب ہے ترک کر دیا۔ اب ترتیب کو ہی چھوڑ دیا نا نماز کی، پچھلی کو چھوڑ کے آگے بھاگ گیا۔ اب اس کو لازم ہے کہ پہلے فجر کی نماز جو ہے قضا کرے اور پھر جو ہے نا ظہر نماز پھر پڑھے۔ اگلا سوال ہے جی یہ نماز ظہر کی کہ جو فجر کی نماز یاد آنے سے نہیں ہوئی، آیا بالکل ساقط ہوگی یا نفل ہو جائے گی۔ یہ ساقط ہوگی یا نفل ہو جائے گی، اس کے بارے میں یہ جواب ہے جی اللہ کے نزدیک جو ہے نا یہ نفل ہو جائے گی، یہ جو ہے نا شیخین رحمۃ اللہ کے جو ہے نا کے نزدیک نفل ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال ہے جی ترتیب کبھی ساقط بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، 3 عذر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک غدر تو تنگی کا وقت ہے، دوسرا غدر نسیان یعنی بھول کا ہے، اور تیسرا جو ہے نا غدر 6 یا زیادہ نمازوں کا فوت ہو جانا ہے۔ مثلا کسی کی نماز ظہر کی قضا ہو گئی اور جو ہے عصر کا اتنا وقت کہ اگر ظہر ادا کرے تو عصر بھی قضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب وقت میں ترتیب فرضیت کی ساقط ہو گئی، یا عصر کی نماز بھول کر پڑھ لی تو اس نسیان نے بھی ترتیب کو ساقط کر دیا، اور 6 یا زیادہ نمازوں کے قضا ہو جانے کی وجہ سے ترتیب کا ساقط ہو جانا بوجہ حج کے ہے۔ تو یہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ ترتیب وتر کے اندر بھی واجب ہے یا نہیں۔ اب جو ہے نا ترتیب وتر کے اندر بھی واجب ہے یا نہیں، اب اس کا جواب میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر بھی جو ہے نا ترتیب واجب ہے، یہاں تک کہ اگر وتر قضا ہو جائیں، وتر جو ہے نا قضا ہو جائیں اور فجر کی نماز وتر کے یاد سے ہوتے پڑھی جائے تو فجر کی نماز جو ہے نا نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے جی
کہ ایک آدمی کے ذمہ 6 نمازیں متفرق ہیں، مثلا 6 نمازیں فجر کی ہی قضا ہوئی ہیں یا عصر کی اور ان کے درمیان کی نمازیں پڑھتا رہا، تو اس پر بھی کیا ترتیب ساقط ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، اس شخص پر سے بھی ترتیب ساقط ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا، آپ کو سوال اور جواب آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو آگے بھی بہت سارے سوال ہیں لیکن میں نے یہی بیان کیے۔ آگے جو ہے نا باب جو نامہ ہے اس میں سجدہ سہو کے بیان ہے، تو وہ میں آپ کو نا کل بتاؤں گا۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کے نا دوستوں کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔